أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية الهيبة الإلهية الحجة القائمية. محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجود نازنین ذوالجود امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، فضلاء کرام اور مراجعین کرام اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. عزیزان محترم، آخر الزمان ہے اور آخر الزمان میں ہماری گردنوں پر مختلف ذمہ داریاں ہیں
جن پر عمل کرنا یا جن ذمہ داریوں کو نبھانا ہم سب پہ واجب ہے، آخر الزمان کی سب سے بڑی ذمہ داری جس کی طرف معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے بارہا اپنے مختلف کلام میں اشارہ فرمایا، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اس دور میں، اس زمانے میں جس زمانے میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے امام زمان، اپنے امام وقت کے دامن سے متمسک رہیں۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہم سب کی گردنوں پہ واجب ہے، اور میں بارہا دنیا کے مختلف ممبروں سے یہ جملہ کہہ چکا ہوں، اور یہ جملہ آپ حضرات کے سامنے بھی نقل کر رہا ہوں۔ اگر آپ پہلے امام کے دور میں ہوتے تو یقیناً آپ کو سب سے زیادہ معلومات پہلے امام کے حوالے سے ہونی تھی۔ اگر دوسرے امام کے دور میں ہوتے تو آپ سب سے زیادہ معلومات یقیناً تمام اہل بیت کے حوالے سے معرفت ہم سب پہ واجب ہے، لیکن یہاں مسئلہ مقدار کا ہے، تو ہمیں سب سے زیادہ معلومات دوسرے امام کے حوالے سے ہوتی۔ اگر تیسرے امام کے دور میں ہوتے تو تیسرے امام کے حوالے سے ہوتی۔ فی الحال جس دور میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں وہ دور کس کا دور ہے؟ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اگر عقل پہ ذرا سا زور ڈالیں تو ہماری عقل سلیم ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام سے متمسک رہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ، ایک ایشو جو بارہا آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، ممبروں سے بھی سنتے ہیں، ہم کبھی کبھی آتے ممبر پہ اور آنے کے بعد پہلے امام کے دور کی خامیوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے امام کے دور کی خامی کیا ہے؟ تو ہم کہنے لگیں گے میاں اس دور میں لوگ اتنے غلط تھے کہ علی کا حق بھی چھین لیا، علی کا حق چھین لیا، علی کو پریشان کیا اور علی کے خلاف پروپوگنڈے رچائے۔ یہ ساری خامیاں ہم بیان کریں گے کس دور کی؟ حضرت امیر کے دور کی۔ اور سب سے بڑی خامی اگر ہم بیان کریں گے تو وہ یہ کہ بھائی اس دور کے لوگوں نے علی کا دامن چھوڑ دیا۔ بھائی جملے آپ حضرات تک پہنچ رہی ہیں نہیں؟ اس دور کے لوگوں نے علی کے دامن کو چھوڑ دیا۔ اچھا، خامی بیان کر اس لیے رہے ہیں تاکہ ہم اور آپ عبرت حاصل کریں، اپنے زمانے کے امام کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ عبرت کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمیں عبرت ملے، ہمیں عبرت ملے۔ صرف مظلومیت بیان کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، مظلومیت بیان کرنا صرف ہمارا مقصد نہیں ہے۔ مظلومیت بیان اس لیے کی جاتی ہے تاکہ سبق لیں اور اپنے زمانے کے امام کو اس طرح نہ چھوڑے جس طرح انہوں نے چھوڑا تھا۔ میں نے یہ جملہ مختلف ممبروں سے کہا تھا، کربلا کی سب سے بڑی خامی پتہ ہے کیا ہے؟ کربلا کی سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ کربلا کی سب سے بڑی خامی پتہ ہے؟ وہ افراد جو امام حسین کو مارنے کربلا پہنچے تھے، ان کا سب سے بڑا عیب، ان کے اندر سب سے بڑا نقص یہ تھا کہ انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تھا۔ اگر اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے تو یہ ہرگز امام حسین کے سامنے نہ کھڑے ہوتے۔ اور وہ افراد جو امام حسین کے ساتھ تھے، جنہوں نے امام حسین کے ساتھ تلوار چلائی اور رکاب امام حسین میں شہید ہوئے، ان کا سب سے میجر اور سب سے بڑا پوائنٹ پتہ ہے کیا تھا؟ ان کا سب سے بڑا پوائنٹ اور ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ بھائی سب سے بڑی معرفت یہ ہے، جس انسان نے امامت کو پہچانا اس کا دین مکمل ہو گیا۔ مسئلہ امامت ایسی ہلکے میں نہ سمجھے، مسئلہ امامت کو بس ایسے ہی سرسری نظر سے دیکھا اور دو جملے واہ واہ کے کیے اور چلتے چلے گئے، نہیں آقا جان مسئلہ امامت ایسا نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔
مسئلہ یہ امامت اتنا حساس ہے کہ زندگی بھر مصلی پہ بیٹھ کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے اور علی کی ولایت سے متمسک نہ ہو تو خدا گریبان پکڑ کے جہنم میں ڈالے گا. یہ حساسیت ہے مسئلہ یہ امامت کی. اور یہ کسی خطیب کی خطابت یا کسی ذاکر کی ذاکری نہیں، یہ معصومین کے الفاظ ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں، اسی طرح سے پانچویں امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت کے جملے ہیں، حضرت فرماتے ہیں سنو، لو کان رجلا قام لیلہ وصام نہارہ وتصدق بجمیع اموالہ. الفاظ کی نزاکت کو سمجھیے گا، معصوم کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی انسان پوری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر سبحان اللہ کے نعرے لگائے، پوری رات نمازیں پڑھے اور پوری زندگی روزوں پہ روزے رکھے، اور چھٹے امام کی روایت کے مطابق اگر اسے عمر نوح دے دی جائے اور نوح کی جتنی عمر تھی اتنے وہ روزے رکھے، اور آخر میں خدا اسے کئی پہاڑ دے سونا و چاندی ہیرو جواہرات کے، اور وہ آدمی سارے پہاڑ راہ خدا میں صدقہ کر دے. میں نے کہا یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں، معصوم کے الفاظ ہیں کہ سارا کا سارا مال راہ خدا میں صدقہ کر دے اور آخر میں بین الرکن والمقام قتل کر دیا جائے، دنیا کی سب سے پاکیزہ ترین جگہ پہ مار دیا جائے، اور مولا فرماتے اس کے دل میں علی کے لیے ذرہ برابر ولایت و محبت نہ ہو، خدا گریبان پکڑ کے منہ کے بل جہنم میں پھینکے گا. خدا گریبان پکڑ کے منہ کے بل جہنم میں پھینکے گا. تو امامت سے تمسک، اور بالخصوص اپنے زمانے کے امام سے تمسک ہم سب کی گردنوں پہ واجب ہے. اور یہ جملہ کتنا آسان ہے، میرے خیال سے بچوں کے سامنے بیان کیا جائے تو بچے بھی بخوبی سمجھیں گے. بھائی ہمارا حساب و کتاب امام زمان کے ساتھ ہے، ہمیں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا. بھائی ہم جس دور میں سانسیں لے رہے ہیں، کبھی غور کیا یہ سانسیں امام زمانہ کے وجود کی برکت ہے. یہ سانسیں لینا امام زمانہ کے وجود کی برکت ہے. بھائی اللہ آپ روایتی ماشاءاللہ سے علمی مجمع ہے تو اللہ کرام بھی تشریف فرمائے. آپ نے روایتیں سنی ہوں گی، لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہوتی، امامت الہی اس روئے زمین پہ نہ ہوتی. میں نے جملہ کہا تو جملہ یاد رکھیے گا، اگر ہماری سانسیں چل رہی ہیں تو یہ کس کی دین ہے؟ امام زمانہ کے وجود کی. اب میں دلیل دے رہا ہوں، علمی دلیل ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا اس زمین پہ نہ ہوتی، اللہ کا ولی نہ ہوتا تو یہ زمین اہل کے ساتھ دھس جاتی. یہ زمین اہل کے ساتھ دھس جاتی. اور بھائی ہم بھی تو اسی زمین کا حصہ ہیں، ہم بھی دھس جاتے. اب اگر ہماری سانسیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امام زمانہ کے وجود کی برکت ہے، امام زمانہ کے وجود کی برکت ہے. تو آخر الزمان بڑا سخت ہے، بڑی صعوبتیں ہیں آخر الزمان میں. میں جوانوں کو ملاحظہ کرتا ہوں، ابھی میں دبئی اس سے پہلے افریقہ گیا ہوا تو افریقہ میں کچھ جوان میرے پاس آئے اور آنے کے بعد بیٹھ گئے کہ قبلہ بڑا زیادہ کنفیوژنز ہیں. میں نے کہا کیسے کنفیوژن؟ کہ سمجھ میں نہیں آتا فالو کسے کریں. یا آخر الزمان ہے مولانا، آخر الزمان ہے کہ قبلہ پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کس کو فالو کریں. ان صاحب کے پاس پہنچو تو پتہ چلا وہ صاحب فلاں کی برائی کر رہے ہیں، فلاں صاحب کے پاس پہنچو تو فلاں صاحب کے پاس پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ فلاں صاحب کی فلاں صاحب سے بنتی نہیں ہے، فلاں صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب کچھ اور کر رہے ہیں. اختلافات کا دور ہے، اختلافات کا دور ہے. اور شدید روایت ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کا سورج نمودار ہوگا تو علی علی کا نعرہ لگا رہے ہیں، مؤمن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. شام کو جب ملاقات ہوگی تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھنے لگیں گے. ہے یا نہیں؟ آخر الزمان ہے، صبح مومن شام کافر. ایمان بچانا بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. اور ایمان کا محفوظ رکھنا یقیناً یاد رکھیں، ہر چیز پہ ترجیح دیں. جب
جناب عیسیٰ سے خداوند متعال نے فرمایا عیسیٰ ان پریشانیوں کا سامنا تمہیں کرنا ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا اور تمہیں اس طرح سے لوگ پریشان کریں گے، تمہارے قتل کی سازش کریں گے. تو جناب عیسیٰ کا جملہ سنیں. جناب عیسیٰ نے فرمایا پروردگارا یہ سارے حادثات جو میرے ساتھ ہوں گے فی سلامت من دینی، کیا میرا دین سلامت رہے گا؟ کہ کیا میرا دین سلامت رہے گا؟ خدا نے کہا ہاں تمہارا دین سلامت رہے گا. کہ بسم اللہ، اب چاہے تیر آئیں یا تلوار، اگر دین سلامت ہے تو سب کچھ، اگر دین نہیں تو کچھ نہیں. اور یہی وجہ ہے آپ معصومین کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، امام سوم نے جب مدینے سے خروج کیا تو جملہ ہے امام حسین کا، جب یہ سارے واقعات رسول اللہ نے بتائے بچپن میں تو امام حسین نے جملہ فرمایا کہ فی سلامت من دینی، کیا میرے شہید ہونے سے دین محفوظ رہے گا؟ کہ اگر میرے شہید ہونے سے دین بچ جائے گا تو میرے لیے کوئی حرج نہیں، میں اکبر کی شہادت بھی پیش کر دوں گا، اصغر کی شہادت پیش کر دوں گا اگر دین بچ رہا ہے. اور یہی وجہ آپ امیر المؤمنین کے جملات سنیں، امیر المؤمنین کے بھی یہی جملات ہیں فی سلامت من دینی، کیا میرا دین محفوظ رہے گا؟ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، میں جملے کی نزاکت سمجھیے گا، اگر آپ چاہ رہے ہیں دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو تو کوشش کریں پہلے دین کو بچائیں پھر قدم رکھیں، پھر قدم رکھیں. اور میں نے دنیا اس لیے شمار کیا، بعض افراد ہوتا یہ ہے، کل رات میں نے مجلس تقریباً اسی حوالے سے، یہی ٹاپک تھا میری مجلس کا، میں اسی کے حوالے سے کچھ اور بیان کرتا چلوں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان پوری زندگی دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے. 2-3 قسم کے افراد اسی دنیا میں پائے جاتی ہیں. ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو بہت کم ہے، جن کا خیال و تصور فقط و فقط رضائے الہی کا حصول ہوتا ہے، جن کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ بس بھیا اللہ راضی ہو جائے. مجلس کروائی اور میں نے کہا قبلہ مجمع بہت کم ہے، تو سامنے سے جواب آیا چھوڑیں قبلہ مجمع کی، آنے دو جانے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اللہ راضی ہو جائے. خطیب صاحب منبر پہ بیٹھے، لوگ آئے، لوگوں نے کہا قبلہ بڑی اچھی مجلس پڑھی، تو سامنے سے جواب دیا اما چھوڑو بس اللہ راضی ہو جائے، امام قبول کر لیں، شہزادی راضی ہو جائیں. ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو فقط و فقط اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے. بس میں انشاءاللہ آپ حضرات کو ایک منزل پہ لے جانا چاہ رہا ہوں، بس اللہ راضی ہو جائے. یہ ایک قسم ہے. جو آخرت چاہتے ہیں، بہشت چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یہ ایک قسم. دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو زندگی بھر دنیا کے پیچھے جاتے ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں. اچھا یہاں پہ بھی ایک نکتہ بیان کرتا چلوں، ہر دنیا کے پیچھے دوڑنے والا کامیاب نہیں ہوتا، ہر دنیا کے پیچھے دوڑنے والا کامیاب نہیں ہوتا. ایک صاحب ملے، کسی حرام بزنس میں انویسٹ کر رہے تھے جس کی کمائی حرام ہے. خیر میں اشارہ بھی نہیں کروں گا اور بزنس کا نام بھی نہیں بتاؤں گا، بس عبرت کے لیے یہ کچھ جملات آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو میں نے انہیں سمجھایا، میں نے کہا بھائی اس میں انویسٹ نہ کریں، حرام ہے. نہیں قبلہ انویسٹ کریں بڑا فائدہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جائیں انویسٹ کریں، جا کے کام حرام کر رہے ہیں، دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں اور اتفاق سے 3 سال 4 سال سے لگے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں بنا پایا. اگر یہ پان کا ایک چھوٹا سا کھوکھا رکھ لیتے تو میرے خیال سے اس سے بہتر ہوتا. تو میں بات جو پہنچانا چاہ رہا ہوں پہنچ رہی ہے نا. بعض افراد دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن انہیں دنیا ملتی نہیں ہے، اور بعض لوگوں کو جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں انہیں مل جاتی ہے. اچھا وہ افراد جو دنیا طلب کرتے ہیں یا دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اتفاق سے وہ رسی بھی خدا سے جڑی ہوئی ہے. خدا چاہے تو انہیں دنیا دے دے اور نہ چاہے دنیا نہ دے، لیکن دونوں صورتوں کا حاصل یہ ہے اگر دنیا دی تو بھی جہنم، نہیں دی تو بھی جہنم تمہاری قسمت میں. اور یہ بھائی قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت. خدا فرماتا ہے من کان یرید العاجل عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ جو بھی یہ زود گزر جلدی گزر جانے والی چیز
تبعا دنیا ہے کہ جو بھی دنیا چاہتا ہے عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ جو بھی دنیا چاہتا ہے ہم ہی دینے والے ہیں، ہم جسے چاہیں اور جو چاہیں دے دیتے ہیں. وَجْعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، دی تب بھی اس کی قسمت میں جہنم، اور اگر ہم نے دنیا نہ دی تب بھی اس کی قسمت میں جہنم، تب بھی اس کی قسمت میں جہنم، تب بھی اس کی قسمت میں جہنم. لیکن آیت کا آگے والا حصہ دیکھیں، یہ وہ افراد ہیں جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اب دوسری قسم ان لوگوں کی ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور وہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی مرضی چاہتے ہیں، اور وہ جو آخرت چاہتے ہیں، اور وہ مؤمن بھی ہیں، ان کے دلوں میں خدا و رسول کی محبت بھی ہے، خدا ان کی اس کوشش کو قبول کرتا ہے، اور ان کی قسمت میں جنتوں کی بشارتیں خدا نے دی ہیں. اب یہ دو قسم کے افراد، ایک وہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ایک وہ جو آخرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور میں نے بارہا یہ جملہ کہا، وہ انسان جو اپنی آخرت کے پیچھے بھاگ رہا، یقین جانے خدا اسے دنیا سے بھی نوازے گا، اور آخرت تو ہے ہی اس کی. لیکن جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا، پتہ نہیں اس دنیا میں کامیاب ہوگا یا نہیں، لیکن آخرت اس نے پہلے ہی خراب کر لی. تو ہماری کوشش اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی مرضی ہونی چاہیے. اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کچھ کیا اور اللہ کی رضا مقصد میں رہی، تو خداوند متعال کامیابی کی عجیب و غریب منزلوں سے نوازے گا، عجیب و غریب منزلوں سے نوازے گا. اور رضائے الہی کا مسئلہ بڑا حساس ہے. خدا کا پورا دین رضائے الہی پہ منحصر ہے. خدا نے عہدے انہیں دیے جو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں اور اس کی قضا پہ راضی ہیں، انہیں خدا نے عہدوں سے نوازا. جناب موسیٰ ایک دن کہنے لگے، پروردگارا کیا کوئی ایسا بندہ ہے جس سے تم مجھ سے زیادہ پیار کرے، مجھ سے زیادہ چاہتا ہو؟ کہ ہاں ایک بندہ ہے جسے میں بہت پیار کرتا ہوں، بڑا عشق کرتا ہوں. دیکھیں میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا کیسا، کہ میں بہت پیار کرتا ہوں. اب جناب موسیٰ نے جب سنا کہ عجیب، کوئی ایسا بھی آدمی اس دنیا میں ہے جس سے خدا مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے. اب موسیٰ کے دل میں حسرت بڑھی، آخر دیکھوں تو صحیح اس کے کام کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں. اب موسیٰ نے اصرار کرنا شروع کیا، پروردگارا اس آدمی کی زیارت تو کروا، اسے دیکھنا چاہ رہا ہوں، اس سے ملنا چاہ رہا ہوں. جناب موسیٰ کے پاس جبرائیل آئے اور آنے کے بعد فرمایا، چلو میں تمہیں اس آدمی سے ملانے لے چل رہا ہوں جسے خدا بہت چاہتا ہے، بہت پیار کرتا ہے. جناب موسیٰ چل دیے. چلتے چلتے راستے میں ایک دریا پہنچی، دریا کو پار کیا، پھر آگے بڑھتے رہے. جنگلات، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اب جب دیکھا تو وہاں ایک آدمی پڑا ہوا ہے، پھٹے کپڑے ہیں، اور دنیا کی ماشاءاللہ سے ہر بیماری اس کے اندر ہے، ہر بیماری اس کے اندر ہے. پیر خراب، ہاتھ خراب، کڈنی خراب، گودے خراب، سب کچھ خراب، پوری مشین اس کی خراب پڑا ہے. اب جناب موسیٰ جب پہنچے کہ ہاں بھائی کہاں ہے وہ آدمی جس سے تم ملوانے آئے تھے؟ عجب نہیں، جناب جبرائیل مسکرائے اور فرمایا کہ یہی آدمی ہے جسے خدا بہت پیار کرتا ہے. اب موسیٰ ایک مرتبہ اس کی حالت دیکھ رہے ہیں اور ایک مرتبہ جبرائیل کی طرف دیکھ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جناب موسیٰ سمجھ یہ رہے تھے کہ جس سے خدا پیار کرتا ہے یقیناً وہ بہت لمبی چوڑی نمازیں پڑھنے والا ہوگا، روزے رکھنے والا ہوگا، بڑی دعائیں پڑھنے والا ہوگا. یہ تو یہاں پڑا ہے پتھروں پہ. جبرائیل نے کہا، موسیٰ تم خود جاؤ اس سے پوچھو بھائی خدا اس سے پیار کیوں کرتا ہے. جناب موسیٰ نے اسے اٹھایا اور بٹھایا کہ میں نے سنا یہ ہے کہ خدا تم سے بہت پیار کرتا ہے،
کہ وہ آپ جانے، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمیں کیا پتا۔ اب جناب موسیٰ پریشان، جبرائیل نے کہا ٹھہرو ابھی دکھاتا ہوں کہ اللہ اس سے پیار کیوں کرتا ہے۔ بھائی سب کچھ خراب ہے، ہاتھ خراب ہے، پیر خراب ہے، کپڑا نہیں ہے، جس پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، عجب نہیں فوراً اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی۔ اب اسے ایک آنکھ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اب جیسے ہی آنکھ اس کی خراب ہوئی فوراً سجدے میں گرا کہ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، کم سے کم دوسری آنکھ سلامت تو ہے، کہ پروردگارہ تیرا شکر، کم سے کم دوسری آنکھ سلامت تو ہے۔ اب جناب موسیٰ پریشان ہوئے اور سمجھ گئے کہ خدا ان سے پیار کیوں کرتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا بڑا مسئلہ ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اب جیسے ہی سنا جناب موسیٰ آگے بڑھے کہ آؤ میں تمہاری اس آنکھ کو ٹھیک کر دوں، چہرے پہ مسکراہٹ، اور جناب موسیٰ کو مخاطب کیا کہ موسیٰ وہ خدا جس نے میری آنکھ خراب کی وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ کہ وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ بھائی جو آنکھ لے سکتا ہے وہ آنکھ دے بھی سکتا ہے، اگر اس کی مرضی ہوئی تو آنکھ واپس ہوگی، مرضی نہیں تو ہم خوش ہیں، ہم راضی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے علماء نے فرمایا وہ افراد کے جن کے پاس مال و دولت و ثروت ہے وہ خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے انہیں مال و دولت سے نوازا، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ زیادہ شکر ادا کریں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ زیادہ شکر ادا کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ذرا سے ہم پہ پریشانیاں آئیں، ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، ہماری دینداری بڑی ضعیف ہے، ہمارے اندر خدا پہ بھروسہ، خدا پہ توکل بالکل نہیں ہے۔ ایک منتری یا ایک پولیس والے پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں لیکن خدا کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرتے، یہ ہماری تعریف ہے۔ ابھی کوئی مثال کے طور پہ ذرا سا آپ کہیں پھنس جائیں تو آپ کے ذہن میں فوراً خیال آئے گا کہ بھئی جونپور کے وہ ایک ایسو صاحب ہوا کرتے تھے، ایک ایس پی صاحب ہوا کرتے تھے، وہ منتری ہوا کرتے تھے، ان کا تصور پہلے آئے گا، اور جب وہاں سے بھی ہار جائیں گے پھر کہیں گے اللہ میاں آپ ہی کچھ کر دیں۔ یہ ہمارے خیالات ہیں، خدا پہ بعد میں بھروسہ، انسان پہ پہلے بھروسہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اہل بیت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اتفاق سے ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو فوراً ہم خرانے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہماری تو سنی ہی نہیں جاتی، اللہ میاں بھی بھرے میں بھرتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ ہیں کفریہ جملے، کفریہ جملے۔ بالکل اپنی زبان پہ یہ جملات نہ لے کے آئیں، ہر حال میں خدا کا شکر ادا کریں، ہر حال میں خدا کا شکر ادا کریں۔ اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے، وہ الگ بات ہے کہ اہل بیت سے محبتیں ہیں، کچھ ہمارے راز و نیاز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض ہمارے شیعیان حیدر کرار کے بھی منہ سے جملات نکل جاتے ہیں کہ قبلہ کیا بتائیں، دنیا میں اتنی پریشانیاں اور اتنے شیعوں کو مارا جا رہا ہے، امام زمان کچھ کر ہی نہیں رہے، ڈال دیں ان کے اوپر عذاب، مار ڈالے سب کو۔ کبھی کبھی غصے میں شیعوں سے بھی نکلتے ہیں جملات۔ ایسے ہی علامہ امینی صاحب کا بڑا خوبصورت قصہ یاد آیا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ دعائیں مانگتے کسی ایک مسئلے پہ اور ہماری دعا پوری نہیں ہوتی، اس میں بھی راز ہے، حکمت ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو یقیناً بہت بڑا راز ہے، حکمت ہے، حکمت ہے۔ اور بعض افراد کی فوراً دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی راز ہے۔ علامہ امینی صاحب بیچارے نے ایک کتاب لکھی الغدیر، علماء حضرات تشریف فرمائیں بخوبی جانتے ہیں، 11 جلدوں پہ مشتمل کتاب الغدیر۔ علامہ امینی نے تقریباً جتنے بھی شعر تھے غدیر کے حوالے سے یا جو بھی روایات تھی، ساری روایات اور سارے اشعار کو جنہوں نے غدیر کے اوپر شعر کہے ان سب کو ایک کتاب میں جمع کیا اور کتاب کا نام رکھا الغدیر، جو فی الحال شیعوں کی ایک معتبر کتاب شمار کی جاتی ہے۔ اتنی قیمتی کتاب کہ جس میں علامہ امینی کے تقریباً 25 سال لگے۔ 25 سال کے بعد جب یہ کتاب مکمل ہوئی، اب بیچارے علامہ امینی صاحب کے پاس پیسے تو تھے نہیں، اب یہ کبھی اس مالدار کے پاس جا رہے ہیں
اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں پیسے آپ لگائیں، اس کتاب کو ہم پبلش کریں، وہاں سے انکار، وہاں سے انکار، وہاں سے انکار۔ علامہ امینی صاحب پریشان ہو گئے، حرم میں جا کے بیٹھ گئے، اور حرم میں بیٹھنے کے بعد خوب جو ہے مولا سے دعائیں کر رہے ہیں اور واسطہ دے رہے ہیں جناب سیدہ کا کہ کوئی راستہ ہموار کریں تاکہ یہ کتاب منظر عام پہ آئے۔ کہتے اتنے میں علامہ امینی نے دیکھا ایک عرب نہایت بد اخلاقی اور نہایت بدتمیزی کے ساتھ حرم میں داخل ہوا۔ اس کا پیر زخمی تھا، خراب تھا، اس نے عصا ایک کنارے پھینکا اور دونوں پیر کھول کے زری کی طرف بیٹھ گیا۔ اور عرب کا لہجہ تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ جانتے ہی ہیں، دعوت میں بھی آپ کا استقبال ایسے کریں گے کہ جیسے آپ کو مار رہے ہیں۔ اب کڑک لہجے کے ساتھ کہ یا ابا الحسن، یہ کیا چکر ہے، میرا پیر صحیح نہیں ہو رہا، کچھ کیجئے، ٹھیک کیجئے۔ علامہ امینی صاحب مولا کے محب، مولا کے چاہنے والے، علامہ امینی صاحب نے جیسے یہ منظر دیکھا غضبناک ہوئے کہ بدتمیز، تمیز سے بات کرو، یہ حرم ہے، کسی کا گھر نہیں، تم اتنی بد اخلاقی اور بے ادبی کے ساتھ بغیر اجازت حرم میں داخل ہو گئے اور اس بد اخلاقی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو کہ جاؤ یہاں سے۔ علامہ امینی صاحب نے انہیں اٹھا دیا۔ دوسرے دن علامہ امینی صاحب بھی وہیں بیٹھے ہوئے، وہ آدمی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ علامہ امینی صاحب نے دیکھا کہ یا اللہ، خیر تو ہے، جسے کل ہم نے بھگایا وہ آج ٹھیک ٹھاک ہو گیا، حرم پہنچ گیا اور میں وہیں بیٹھا ہوں۔ علامہ امینی صاحب نے خواب دیکھا۔ عجیب نہیں، آپ کے لیے جملے ہیں، وہ افراد جو اہل بیت سے متمسک ہیں اور جن کا ماننا یہ ہے کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، میں جملے کہہ رہا ہوں، ہم اس دروازے کے علاوہ جائیں تو کہاں جائیں، ان کے لیے جملہ ہے۔ علامہ امینی صاحب نے خواب دیکھا، امیر المؤمنین تشریف لائے کہ علامہ امینی، مجھے پتا ہے تم سوچ یہ رہے ہو کہ میں نے اسے کیوں نوازا، اسے کیوں دیا اور تمہیں کیوں نہ دیا، کہ وہ آیا تھا ہمارے دروازے پہ، اگر ہم اسے نہ دیتے تو وہ ہمارے دروازے سے دور ہو جاتا، لیکن علامہ امینی میں تو جانتا ہوں تم جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے، بھائی تمہارے پاس ہمارے دروازے کے علاوہ ہے کیا، تم ہمارا دروازہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ ہمارا یقین ہوتا ہے اہل بیت پر، لیکن جب انسان منزل کمال کی طرف جاتا ہے تو اہل بیت کا یقین ہوتا ہے انسان پر۔ یہ دیکھیں کیسا یقین ہے، کس کے اوپر؟ علامہ امینی پہ، کہ علامہ امینی اس کا تو مجھے پتہ ہے، اسے اگر ہم نے نہیں دیا تو وہ ہمارے دروازے سے دور ہو جائے گا، لیکن تم جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے۔ الحمدللہ خدا نے آپ حضرات کو توفیقات سے نوازا، اہل بیت نے اپنی معرفتوں سے نوازا، آپ اہل بیت کے دروازے سے متمسک ہیں۔ اہل بیت کو بخوبی پتہ ہے کہ تم ہمارے دروازے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اہل بیت کے دروازے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ بس ایک چھوٹی سی خامیاں ہمارے اندر، چھوٹی چھوٹی سی خامیاں پائی جاتی ہیں، بس دعا کریں پروردگارہ بحق امام زمان ان خامیوں کو دور فرمائے اور ہمارے دلوں سے حب دنیا کی محبت کو ختم کرے۔ اور یقیناً ہر گناہ کی جڑ، ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، دنیا سے دل بستگی ہے، دنیا سے لگاؤ ہے۔ آپ جتنا ہی دنیا سے لگاؤ رکھیں گے، دین آپ کا خود بخود ختم ہوتا چلا جائے گا۔ میں بہت ناراض ہوتا ہوں جب میری مجلس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ مولا آپ کو اور ترقی دیں، ماشاءاللہ سے خوب چل رہے ہیں، خدا خوب ترقیاں دے رہا، تو مجھے یقین جانے ان کے سامنے، بزرگان کے سامنے کچھ کہتا نہیں ہوں، لیکن مجھے دل سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کے لیے، بالخصوص کسی عالم دین کے لیے یہ جملہ کہنا کہ خدا بڑی ترقیاں دے رہا ہے یا اور ترقی ہو، میں اچھا نہیں سمجھتا ہوں۔ اگر دعا کرنی ہو تو اس کی توفیقات کے لیے دعا کریں، سلامتی دین کے لیے دعا کریں۔ دنیا میں مثال کے طور پہ فلاں مجلسیں پڑھنا یا لوگوں کے سامنے آنا یا عشرے پڑھنا، یہ ترقیاں نہیں ہے۔ ترقی تب ہے جب خود انسان مطمئن ہو
کہ ہم آہستہ آہستہ اہل بیت کے دروازے سے زیادہ متمسک ہو رہے ہیں. وَإِلَّا معذرت چاہتا ہوں، شعراء حضرات تقریباً علماء سے زیادہ تعلقات رکھتے ہیں. آپ کو بھی بخوبی پتہ ہوگا، آپ کو اپنے میدان کے حوالے سے بھی پتہ ہوگا، ہمیں اپنے میدان کے حوالے سے پتہ ہوگا، اور سامعین کو ماشاءاللہ سے اپنے میدان کے حوالے سے پتہ ہوگا. مع الاسف الشدید جتنی خرافات دینی معاملات میں ہیں، دنیاوی معاملات میں اتنی خرافات نہیں ہیں. یہ ایک نہایت تعصبانہ جملہ، تعسفانہ جملہ. جتنی خرافات دینی معاملات میں ہیں، دنیاوی معاملات میں نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں بھائی، روایت ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے بعض چیزیں ایسی بیان کی، آج بھی سنو تو کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے، اور پھر اہل بیت کی معرفت کے لیے اور بھی آپ کی فکریں بلند ہو جاتی ہیں. مولا نے فرمایا کہ حسد کے کچھ باب ہیں، حسد کے کچھ باب ہیں، ان میں سے 9 باب علماء کے پاس رکھے گئے اور 1 باب آپ لوگوں کو دیا گیا ہے. 9 باب علماء کو دیے گئے، پڑھے لکھے لوگوں کو دیے گئے. تو خلاصہ جتنی برائیاں، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ اس ماحول میں جائے گا جو ماحول نورانی ہوگا، جو ماحول دینی ہوگا. بھائی شیطان شراب خانوں میں نہیں جاتا، شیطان مجلسوں میں آتا ہے. شیطان مسلوں کے پاس آتا ہے، شراب خانے میں شیطان نہیں جاتا کہ تم تو ہو ہی بزی رہو، ہمیں کیا مطلب. شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان ہماری جان کے پیچھے لگا ہوا ہے. اور یہی وجہ قبلہ محمود الحسن خان صاحب خدا رحمت فرمائے ایک زمانے میں جملہ کہا کرتے تھے، یاد ہے ابھی ہم لوگوں کو، کہتے تھے اگر کوئی کہہ دیتا تھا قبلہ وہ لوگ نمازیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں، روزے بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تو ایک دم غصہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں ان کے پیچھے تھوڑی نا شیطان لگا ہے، شیطان تو تم لوگ مومن متقیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ وہ تو ہے ہی گمراہ، شیطان نے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ رکھا ہے. تم مولا کے چاہنے والے ہو، تم صراط مستقیم پہ ہو، شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. تو خلاصہ اپنے دلوں سے حب دنیا جتنی کم کر دیں، امام سے متصل ہوتے رہیں گے. اور روایات ہیں حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ. اپنی زندگی سادہ رکھیں، سادہ زندگی میں بہت آرام ہے، بڑی خوشیاں ہیں، بڑی خوشیاں ہیں. میں نے کل ایک قصہ بیان کیا تھا، وہ قصہ دوبارہ تکرار کر دوں تو کوئی قباحت نہیں، بڑا مختصر. ادہم بلخی کا، ادہم بلخی ایک بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ بلخ کا، کہتے ہیں بہترین سلطنت ہے، باغ و باغیچہ ہے، زمین ہے، تخت و تاج ہے، محل ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے. ادہم بلخی ایک دن یہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا اور اپنی سلطنت کو دیکھ رہا تھا. اچانک سے ایک فقیر پہ نظر پڑی. فقیر نے اپنے جھولے سے ایک روٹی نکالی سوکھی ہوئی اور اس روٹی پہ نمک ڈالا اور کھانے لگا، اور جیسے ہی وہ روٹی ختم ہوئی وہیں گرا اور سو گیا. اب ادہم بلخی غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ خیر تو، کہ تخت ہمارے پاس، تاج ہمارے پاس، سلطنت ہمارے پاس، حکومت ہمارے پاس، یہ سواریاں ہمارے پاس، یہ لوگ ہمارے نوکر، لیکن خدا یہ کیا منظر ہے، یہ کیسی میزان ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے اسے نیند نہیں آ رہی، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ایک سوکھی روٹی کھا کے زمین پہ سو رہا ہے. اب اس کے ذہن میں خیال یہ آیا کہ بھائی اس زندگی میں سکون بہت ہے. اس نے تخت اتارا رکھا، تاج اتارا رکھا، سلطنت کا لباس اتارا رکھا، فقیرانہ لباس پہنا اور سب کو جمع کیا کہ یا اللہ فی امان اللہ، خدا حافظ، میں جا رہا ہوں. کہ کہاں؟ کہ چھوڑ رہا ہوں، کہ سلطنت تمہاری، یہ حکومت تمہاری، یہ بادشاہت تمہاری، یہ گھوڑے تمہارے، یہ مال و دولت تمہاری، کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فقیرانہ لباس پہنا اور نکل گیا. ایک سادی زندگی بسر کرنے لگا، زہد اختیار کر لیا. اتفاق سے اب دیکھیں دنیا ماشاءاللہ سے دونوں طرف سے چھوڑنے والی نہیں ہے. اگر پیسہ ہے تب بھی نہیں چھوڑے گی اور نہیں ہے تب بھی نہیں چھوڑے گی. ادہم بلخی کہتے ہیں ایک دن میں فقیرانہ لباس گندا تھا، پھٹا لباس تھا، کہتے ایک حمام کے پاس پہنچا نہانے کے لیے، اور حمام کے دروازے پہ مجھے روک لیا گیا کہ کہاں؟ کہ نہانا چاہ رہا ہوں. کہ پیسے ہیں؟ کہ نہیں.
کہ واپس پیسے نہیں تو یہاں داخلہ نہیں ہوتا، واپس کر دیا. افسوس بھی کر رہے ہیں. افسوس اس بات کا کہ ایک بادشاہ نوبت یہ آ گئی کہ ایک حمام میں داخل نہیں ہونے دے رہے لوگ، اور ہنس اس لیے رہے کہ بھائی یہ دنیا جہاں بغیر پیسے یا بغیر کسی چیز نہانے کے لیے حمام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے، یہ بے عقل و بے شعور انسان تصور کیسے کر سکتا ہے کہ خدا آخرت میں جنت میں بغیر اعمال گھسنے دے؟ کہ بھائی جب اس معمولی سے حمام میں آپ بغیر کسی اجرت نہیں داخل ہو سکتے تو توقع یہ کر رہے ہیں کہ بغیر کوئی اعمال، بغیر حساب و کتاب خدا تمہیں جنت میں ڈال دے؟ کہ یہ آدمی کتنا بے شعور ہے جو یہ تصور کر رہا ہے. تو خلاصہ زہد، دنیا سے کنارہ کشی یقیناً آپ کو بلند مرتبوں سے نوازے گی، آپ کو مرتبے خدا دینے والا ہے، عزت خدا دینے والا. یہ ہمارے غلط تصورات ہیں، معذرت کے ساتھ یہ ہمارے غلط تصورات ہیں کہ فلاں جگہ مجلس پڑھیں گے تو مثال کے طور پہ فلاں جگہ آ جائیں گے، فلاں غلط تصورات، غلط تصورات، بالکل غلط تصورات. میں نے دعوے کے ساتھ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں نے آج تک اپنی لائف میں کسی ایک عالم دین سے نہیں کہا کہ قبلہ میرے لیے کوئی مجلس ہموار کریں یا میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. کسی عالم دین سے نہیں کہا، لائف میں کسی سے نہیں کہا. بھائی اگر میں لائق ہوں تو میں خود بخود دنیا کے ہر ممبر پہ بیٹھوں گا، اگر نالائق ہوں تو کہیں نہیں بیٹھوں گا. سیدھا سیدھا. بھائی ہم دنیا پہ اتنا زیادہ بھروسہ، لوگوں پہ اتنا زیادہ، اور لوگ کون ہوتے ہیں؟ عزت و ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے. اگر عزت و ذلت خدا کے ہاتھوں میں نہ ہوتی تو ہر ذلیل عزت دار ہوتا اور ہر عزت دار ذلیل ہوتا. بندوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے یہ اختیارات، خدا کے ہاتھوں میں، یہ مسائل خدا کے ہاتھوں میں، بندوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے. تو خلاصہ میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، یقیناً وقت بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہا ہے. تو خلاصہ ہم سب کا آخر الزمان کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے کنارہ کشی اختیار کریں. جتنا زیادہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کریں گے اتنا زیادہ اپنے امام سے متصل ہونے لگیں گے. اور میں نے شاید پرسوں یا نرسوں اسی چینل کے ذریعے، اب میں پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں کیونکہ اسی چینل پہ پڑھ چکا ہوں، میں نے 2 یا 3 دن پہلے اکبرپور کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ اگر امام زمان سے ملنا چاہ رہے ہو، امام زمان سے تعلقات رکھنا چاہ رہے ہو تو اس دنیا کو پیچھے پھینکنا ہوگا. اس دنیا کے ساتھ اگر آپ کے ذہن میں یہ دنیا ہے، دنیا کی مال و دولت ہے، دنیا کے تصورات ہیں، تو آپ امام زمان سے مل نہیں سکتے. امام زمانہ سے ملنے کے لیے آپ کو دنیا چھوڑنی ہوگی، دنیا ترک کرنی ہوگی. اور کیا خوبصورت پہلے امام نے کچھ عبرت ناک جملے فرمائے اور ہم سب کو دعوت دی کہ ایک ایسا جانور کہ جسے ہم بے عزتی سے گھر سے بھگاتے ہیں، مولانا نے فرمایا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کی زندگی اس جانور جیسی ہے. ایک صلوات پڑھیں تو میں حدیث سناؤں. بس آخری زحمت دے رہا ہوں اور اس کے بعد زحمت تمام. حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے لیے ایک بہترین پیغام دنیا کے حوالے سے. وہ افراد جو دنیا میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، وہ افراد کہ جن کا مقصد فقط و فقط دنیا کا حصول ہے. یہ کام کس لیے؟ خدا چھوڑو مشہور ہو جائے. وہ کام کس لیے؟ خدا چھوڑو جیب میں پیسہ آ جائے. ان لوگوں کے لیے حضرت نے فرمایا سنو، طوبى لمن كان عيشه كعيش الكلب، کہ مبارک ہو اس انسان کو، خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کی زندگی کتے کی زندگی کی طرح ہو. جملہ ہضم کیجئے گا کہ خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کی زندگی کتے کی طرح ہو. کہیں گے مولوی صاحب تو سب کو کتا بنا کے چلے گئے. ڈرے نہیں، بڑے آسان جملات ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ انسان، طوبى لمن كان عيشه كعيش الكلب،
کیوں؟ فیہ 10 خصال، کیونکہ کتے میں 10 صفتیں ہوتی ہیں، 10 خاصیتیں کتے کی ہیں۔ الاولی لیس لہ مال، کتے کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہوتی، بڑی سکون سے زندگی بسر کرتا ہے اور مر جاتا ہے، ختم۔ یہ اچھی صفت ہے، کوئی مال و دولت نہیں ہوتی۔ الثانی لیس لہ قدر، کتے کے پاس کوئی عزت و وقار و منزلت نہیں ہوتی، ایک لات مارو بھاگ جائے گا، دوسرے صاحب ایک ڈنڈا مارے ادھر بھاگ جائے گا، کوئی ویلو نہیں ہے۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر اسٹیشن پہ ریسیو کرنے والے دیر میں پہنچے تو غرانے لگتے ہیں، بھائی کیا ہوا، 5 منٹ سے کھڑے ہیں، ویلو ہے، قدر ہے۔ اگر بائک پہ امامہ لگا کے کسی نے بٹھا لیا تو نہیں بیٹھیں گے، کار لے کے آئے، ویلو ہے، قدر ہے۔ اکیلے اگر مسجد سے گھر جانا ہوا تو نہیں جائیں گے، ویلو ہے، قدر ہے۔ فرسٹ اے سی کے علاوہ کسی میں ٹکٹ بنایا تو مجلس کینسل کر دیں گے، ویلو ہے، قدر ہے۔ الاولی لیس لہ مال، الثانی لیس لہ قدر، الثالث الارض بیت لہ، وہی زمین جہاں چل پھر رہا ہے وہی اس کا گھر ہوتا ہے، کوئی خاص اس کا گھر نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں۔ الرابع اکثر اوقاتہ یکون جائعا، پورا دن بھوکا پھرتا رہتا ہے رزق کی تلاش میں۔ لیکن ایک انسان ہے کہ اگر اس کے پاس 10,000 20,000 روپے آ گئے تو وہ تب تک رزق کی تلاش میں نہیں جائے گا جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتے۔ الخامسہ اکثر اوقاتہ یکون ساکنا، زیادہ تر کتا چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے، آپ تجربہ کریں، چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے۔ السادسہ یحول حول البیت باللیل والنہار، کتا جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کے اطراف دن اور رات گھومتا رہتا ہے۔ بھائی بعض کتے کی اتنی زبردست صفات ہیں، انشاءاللہ سنیں گے تو محظوظ ہوں گے، دن رات گھومتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں کتے کی صفت یقنع بما یدفع الیہ، جو بھی اس کے سامنے پھینک دو اس پہ قناعت کر لیتا ہے، جو بھی دے دو قناعت کر لے گا۔ پھر اس کے بعد 8ویں صفت، یہ صفات بڑی قابل غور ہیں، لو ضربہ صاحبہ 100 جلدۃ لم یترک باب دار صاحبہ، اگر اس کا مالک، غور کیجئے گا، اگر اس کا مالک، اس کتے کا مالک اس کتے کو 100 تازیانے مارے تب بھی وہ اپنے مالک کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ عجیب و غریب جملے ہیں۔ مولا نے کیا فرمایا؟ اس کتے سے عبرت حاصل کرو، خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کے اندر یہ کتے کی 10 صفت پائی جائیں۔ جس کے پاس مال و دولت نہیں وہ خوش قسمت ہے، جس کے پاس اپنا گھر نہیں وہ خوش قسمت ہے، جو اپنی عزت و وقار و قدر و منزلت کے بارے میں اتنی فکر نہیں کرتا وہ خوش قسمت ہے، جس کو جو دے دیا جائے اس پہ قناعت کرے، کھا لے، وہ خوش قسمت ہے۔ وہ انسان جو چپ چاپ بیٹھا رہے وہ خوش قسمت ہے، وہ انسان جو پورا دن رزق و روزی کے تلاش میں رہے وہ خوش قسمت ہے، اور وہ انسان جو ہر پریشانی کے ساتھ، ہر آفت کے ساتھ اپنے مالک امام زمان سے متمسک رہے وہ خوش قسمت ہے۔ وہ خوش قسمت ہے جو اپنے امام زمان کے دامن سے متمسک رہے، کہ وہ خوش قسمت ہے۔ پھر اس کے بعد نویں صفت کتے کی، یأخذ عدو صاحبہ ولا یأخذ صدیقہ، کتے کی نویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کے دشمن پہ بھونکتا ہے اور دوستوں پہ نہیں بھونکتا۔ اپنے مالک کے دشمنوں پہ بھونکتا ہے، اپنے مالک کے دوستوں پہ نہیں بھونکتا۔ مع الاسف الشدید ابھی فی الحال ہماری کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ ہم اپنوں کے خلاف یوٹیوب، سوشل میڈیا، فیس بک اٹھا کے دیکھیں تو اپنوں کے خلاف آپ کو جگہ جگہ ویڈیوز مل رہی ہیں، اور دوسروں کے لیے بڑا محبت کا اتنا لمبا ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔
آپ ہاتھ پھیلائیں اچھی بات ہے، دوستی کریں، لیکن یہ آپ کی دوستی اس وقت قابل قبول ہوگی جب اپنوں کو سینے سے لگائیں۔ یہ کون سی تمہاری میزان ہے، یہ کیسا تمہارا معیار ہے؟ اپنوں سے تو دوریاں ہیں، اور غیروں کو جو ہے دل سے لگائے بیٹھے ہوئے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ صفت یہ ہے کہ آپ اللہ و رسول و اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کریں اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو سینے سے لگائیں۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کو اپنے سینے سے لگائیں۔ آخری صفت کتے کی، آخری صفت، اذا مات لم یترک من المیراث شیئا، جب کتا مرتا ہے تو کچھ نہیں چھوڑ کے جاتا، کوئی میراث نہیں چھوڑتا۔ آفت ہے، میراث چھوڑ جانا ایک آفت ہے، ایک آفت ہے، آفت ہے۔ آپ کی میراث علم ہونا چاہیے، آپ کی میراث بچوں کی کامیابی ہونا چاہیے، آپ کی میراث بچوں کی ترقی ہونی چاہیے۔ آپ اگر میراث چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو دیکھیں آپ کے بچے کتنے کامیاب ہیں۔ آپ 1000 ایکڑ کھیت چھوڑ کے چلے جائیں، کوئی قیمت نہیں۔ میرے گاؤں کے بھی کچھ بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گواہی دیں گے۔ ہمارے گاؤں میں بہت سارے افراد جن کے پاس 50 بیگھا 100 بیگھا 150 بیگھا کھیت ہوا کرتا تھا، آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو کامیاب نہیں کیا۔ اور آج گاؤں میں دیکھے جا کے جتنے بھی کامیاب ہیں، کوئی بھی کھیتی ہو پاتی ہو میراث و وراثت سے کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہیں کہ جن کے والدین نے بچوں کی تربیت پہ کام کیا، جنہوں نے بچوں کو پڑھایا لکھایا، کامیاب کیا۔ میں خود اپنی مثال دوں، ہمارے دادا وغیرہ کے پاس بیچارے کے پاس کچھ نہیں تھا، اور تقریباً ماشاءاللہ سے بہت سارے ڈاکٹر اور نمیدونم اچھے اچھے عہدوں سے خدا نے نوازا۔ تو یہ ہر گھر کی یہی بات ہے، ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے۔ تو خلاصہ اگر آپ کو میراث چھوڑنی ہے تو سب سے بہترین میراث کیا ہے؟ اپنے بچوں کو کامیاب کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں۔ بس آخری پیغام، کیونکہ ایک والد کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ایک ایسے انسان کی ایصال ثواب کی مجلس ہے کہ جس نے اپنی بستی کے لیے ایک خاص محبت اپنے دل میں رکھتا تھا، اور تقریباً انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت پہ بھی بہترین کام کیا، اور تقریباً سب کو کامیاب کیا۔ تو لہٰذا حق بنتا ہے کہ ایک پیغام چھوٹا سا ایک والدین کے فرائض کے لیے دیا جائے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا بچوں کے بہت سارے فریضے ہیں، اولاد کے بہت سارے فریضے ہیں والدین کے لیے۔ اولاد کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ حتیٰ اپنے والدین کو اف تک نہ کرے، نافرمانی تو چھوڑو، اف تک نہ کرے، احترام کرے، عزت کرے۔ یہ سارے کس کے فریضے ہیں؟ اولاد کے۔ خوب، مولا فرماتے ہیں حق الولد علی الوالد، کہ جس طرح سے والدین کے کچھ حقوق اولاد کی گردن پہ واجب ہیں، اسی طرح اولاد کے کچھ حقوق والدین کی گردن پہ واجب ہے۔ پہلا، ان یحسن اسمہ، والدین کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھیں۔ آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، منکو پنکو چنکو اور نمیدونم ٹونی نمیدونم فلاں 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 فلاں، اور جب پوچھا جائے بھیا یہ نام کیوں رکھ رہے ہو؟ قبلہ مزہ آتا ہے، بڑا نک نیم اور بڑا شارٹ اور بڑا بولنے میں بڑا سادہ ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ نام رکھو، حسن حسین علی فاطمہ، کہ قبلہ بہت زیادہ یہ ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا میزان و معیار ہے؟ کیا علی سے خوبصورت کوئی نام ہے اس دنیا میں؟ کہ قبلہ علی بہت زیادہ ہے، دنیا میں جاؤ علی 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 محمد محمد محمد۔ میں نے کہا بھائی تم نے سیرت تو نہیں پڑھی، اگر سیرت حسین پڑھی ہوتی تو یہ جملے نہ کہتے۔ جب سید سجاد سے ملعون مخاطب ہوا ابن زیاد اور کہا اے سجاد اے علی، تم اپنا نام علی بتا رہے ہو، علی تو کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ اب امام سجاد نے فرمایا کہ سنو کہ میرے بابا نے فرمایا تھا لو رزقتو، اگر خدا مجھے 100 بیٹے دیتا تو میں سب کے نام علی رکھتا۔ اگر خدا 100 بیٹے دیتا۔
اگر خدا 100 بیٹے دیتا میں سب کے نام علی رکھتا. تم کہہ رہے ہو علی زیادہ ہو گئے. بھائی ایک گھر میں امام حسین 100 بیٹوں کا نام علی رکھنا چاہ رہے ہیں. یہی ہے علی اکبر, علی اصغر, علی بن حسین, امام سجاد, سب کے نام علی ہے. ایک والدین کا فریضہ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھیں. دوسرا فریضہ ان یحسن ادبہ, اپنے بچوں کو مؤدب بنائیں, ادب سکھائیں, یہ والدین کا فریضہ. تیسرا ان یعلم القرآن, والدین کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں. اگر کوئی بچہ 13 سال 14 سال 10 سال کا اگر اسے قرآن کی تلاوت نہیں آتی تو بچے کا قصور تو بڑا ہوگا, بالغ ہوگا, تب اس کے اوپر تکلیف آئے گی. جس بچے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا والدین کا قصور ہے. اور میں بغیر کسی خوف و ڈر, آپ میں سے ہوں یا نہ ہوں, میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر نہیں سکھایا تو والدین کا قصور. اگر کسی بچے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا والدین کا قصور, چاہے وہ میرے والد صاحب ہوں یا کسی اور کے والد صاحب ہوں, قصوروار ہیں اگر بچے کو قرآن کی تلاوت نہیں آتی. بھائی فریضہ ہے آپ کا, والدین کا فریضہ ہے. کہنے لگے قبلہ ٹائم نہیں نکل پاتا. اچھا آپ کے پاس ٹائم نہیں, آپ بیٹھ کے پڑھائیں. ایک 4 یا 5 سال کے بچے کو روز صبح اسکول ڈراپ کرنے جا سکتے ہیں, 1 گھنٹہ ٹیوشن نہیں لگا سکتے, اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھا سکتے. تو خلاصہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک سب سے بڑی ذمہ داری کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں. وہ قرآن جس قرآن کی حفاظت میں امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ قربان کر دیا. انسان کے لیے زندگی میں سب سے سخت ہوتا ہے جب اس انسان کو اپنا وہ وطن چھوڑنا پڑے جس وطن میں اس کا بچپنا گزرا ہو. میں آہستہ آہستہ مصائب کی طرف جا رہا ہوں. ماشاء اللہ سے آپ سب جانتے ہیں مرحوم محمد حسن رضوی صاحب یہیں کے بڑے پلے ہیں, اور انہوں نے ایک مدت میں کسی علت کی وجہ سے ہندوستان ترک کر دیا, ہندوستان سے کسی دوسرے ملک میں جا کے رہنے لگے. لیکن مرحوم کے اہل خانہ بتاتے ہیں کہ مرحوم ہمیشہ اپنے اس وطن کو یاد کرتے رہتے تھے, بڑی خاص محبت تھی. حتیٰ یہاں کے رہنے والوں کے نام ہمیشہ لیا کرتے تھے. یہاں پہ جو کچھ ان کے لمحات اور جو کچھ یہاں پہ واقعات گزرے وہ واقعات اپنے بچوں کو سنایا کرتے تھے, پڑوسیوں کو سنایا کرتے تھے. تو خلاصہ مرحوم کی خاص محبت تھی اپنے وطن سے, اور ہمیشہ اہل وطن کے لیے دعا کی, یہاں تک کہ آخری لمحات میں بھی انہوں نے اپنے وطن کو یاد کیا. اور یہی وجہ ہے کہ مرحوم کا انتقال کہیں اور ہوا, لیکن ان کی اولاد نے, ان کے اطراف رہنے والوں نے, ان کے پسماندگان نے مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ان کے آبائی وطن میں رکھوائی. جب بھی کوئی انسان اس گھر کو چھوڑتا ہے جس گھر میں اس کا بچپنا گزرا ہو, جوانی گزری ہو, اسے تکلیف بہت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے 28 رجب المرجب کو میں نے اپنی ایک مجلس میں کہا تھا کہ یہ دن عاشور سے کم نہیں ہے. اگر مصیبت کے حوالے سے دیکھے تو عاشور سے کم نہیں ہے. وہ مدینہ جس مدینے کی گلیوں میں مولا حسین کا بچپن گزرا ہو, کس دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہوگا امام حسین کو. اور یہی وجہ ہے جب امام حسین نے مدینے کو چھوڑا تو اس آیت کی تلاوت کی جس آیت کی تلاوت جناب موسیٰ نے کی تھی چھوڑتے وقت, پروردگارا تو گواہ رہنا میں ڈرا ہوا سہما ہوا مدینے کو ترک کر رہا ہوں. قافلہ تیار ہوا روانہ ہونے کے لیے, قافلہ انتظار کر رہا ہے کب, نہ جانے اہل بیت کو کیسے کیسے پریشان کیا.
اور کتنے لعین تھے, کتنے شقی تھے کہ امام حسین کو دن میں نہیں رات میں مدینہ چھوڑنا پڑا. کہ قافلہ تیار ہوا, مدینے کے باہر قافلہ کھڑا ہے, اچانک لوگوں کی آنکھیں کسی کو تلاش کر رہی ہیں کہ کس کو تلاش کر رہے ہو, کہ حسین نظر نہیں آ رہے. کسی نے کہا جاؤ نانا کے مزار پہ دیکھو, حسین نانا کے مزار پہ ہوں گے. اب جیسے ہی پہنچے کیا دیکھتے ہیں, حسین رسول اللہ کی قبر سے چپٹے ہوئے ہیں. ارے نانا میں کیسے اس مدینے کو چھوڑوں جس مدینے میں میرا بچپن گزرا ہو. نانا میں چھوڑنا نہیں چاہتا, نانا کیا کروں, مجبوری ہے, لوگ ہمیں پریشان کر رہے ہیں. نانا آپ کے بعد ان لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے ہمیں مارنے کا, ہمیں قتل کرنے کا. عزادارو جملے روایت کو سنیے گا, روایتوں میں ملتا ہے بڑی مشقت سے امام حسین روتے ہوئے, سسکتے ہوئے, بلبلاتے ہوئے رسول کے مزار سے کھڑے ہوئے قافلے کے پاس آئے. اب دیکھتے ہیں کہ قافلے سے دکھیاری بہن زینب ملحق ہو رہی ہے. آخر جناب زینب اور عبداللہ کے بیچ کچھ گفتگو ہوئی تھی. میں گفتگو کے چند جملات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور زحمت تمام میں بڑے مختصر مسائل پڑھتا ہوں. روایتوں کے جملے ہیں, جب یہ قافلہ روانہ ہوا امام حسین نے پیغام بھجوایا. عبداللہ سے کہا, عبداللہ تمہیں پتا ہے نا میرے بابا نے جب شادی کی تھی میری بہن زینب کی تو تمہیں کہا تھا, تمہیں بتایا تھا جب ایک دن حسین تک کو تنہا مدینے سے خارج ہو تو میری بیٹی زینب کو نہ روکنا, حسین کے ساتھ بھیج دینا. جب جناب زینب آئی ہے نا امام حسین کے پاس تو جناب زینب سے امام حسین نے فرمایا, بہن زینب مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتی ہے, عشق کرتی ہے, لیکن آپ پر شوہریت کے کچھ حقوق ہیں, پہلے جاؤ اپنے شوہر سے اجازت لو. بس میں آخری جملات پہ آ چکا ہوں. جناب زینب جناب عبداللہ کے پاس پہنچی, ہاتھوں کو جوڑا کہ عبداللہ مجھے اجازت دے دو میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ چلی جاؤں. جب تھوڑی دیر کے لیے عبداللہ خاموش ہوئے جناب زینب پریشان ہو گئی کہ عبداللہ تمہیں پتا ہے نا اگر یہ بہن حسین سے دور رہی تو یہ زینب مر جائے گی. عبداللہ یہ زینب اپنی بھائی کی جدائی برداشت نہ کرے گی. عجب نہیں, جناب عبداللہ نے کہا زینب آپ شہزادی ہے, آپ آقا زادی ہے, میری کیا مجال جو میں تمہیں روکوں. جناب زینب روانہ ہوئی, عبداللہ دوڑتے ہوئے دو ننھے بچوں کو لے کے آئے, جناب زینب کے حوالے کیے کہ بی بی آپ کربلا جائیے, میں بیمار ہوں, میں جنگ نہیں کر سکتا, لیکن جب میرے آقا حسین پہ وقت آن پڑے تو میری طرف سے ان دونوں بچوں کو قربان کر دینا. عاشور کا واقعہ, عاشور کے لمحات امام حسین تک و تنہا ایک بعد دیگر بھیجے گئے. اون محمد کو سوار کیا, بھیجا, اون محمد نے جنگ کی, گھوڑے سے زمین پہ آئے, آواز دی, مامو جان تشریف لائے, دونوں لاشوں کا اٹھایا, خیمے کے سامنے رکھا, ساری بیویوں نے حلقہ بنایا, رونا شروع کیا, لیکن زینب نظر نہ آئی. روز عاشور امام حسین کے لاشے پہ زینب چپٹ چپٹ کے رو رہی ہے. ارے ہائے میں اس پہ روؤں گی جس کی ماں نہیں ہے. میں جملہ کہہ کے جا رہا ہوں, روایتوں میں ملتا ہے 11 محرم جب یہ قافلہ روانہ ہوا سب نے اپنے آپ کو لاشوں پہ گرایا, کسی نے اصغر کے لاشے پہ, کسی نے اکبر کے لاشے پہ, کسی نے قاسم کے ٹکڑوں پہ. اب جیسے ہی جناب زینب اون محمد کے لاشے پہ پہنچی اپنے بیٹوں کے لاشوں کی طرف نہ دیکھا, آگے بڑھی, حسین پہ گری, سینے سے لگایا,
کوفے کا ماحول، کوفے کا منظر، جب سر آئے سب نے اپنے اپنے شہیدوں کے سروں کو لیا. زینب دوڑتی ہوئی حسین کے سر کو لیتی ہے، سینے سے لگاتی ہے. ارے میرے ماں جائے، آپ کو کربلا میں تڑپا تڑپا کے مارا، بس ختم کی مجلس. روایتوں کے جملے ہیں جب قافلہ مدینے پہنچا ابھی زینب نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا. مدینے پہنچا، عبداللہ سے ملاقات ہوئی. عبداللہ نے فرمایا بی بی شہزادی، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا. عجب نہیں فرمائے، ارے عبداللہ میں اپنے بچوں پہ گریہ کیسے کرتی جبکہ حسین کا بریدہ سر، جبکہ حسین کا بریدہ سر میری آنکھوں کے سامنے ہے. جناب زینب گھر میں بیٹھی، جب تھک گئی، جب سب پہ رو چکی، گھر میں داخل ہوئی. اب زینب کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا. دو چھوٹے چھوٹے مسلوں کو لیا، اپنے سینے سے لگایا، آواز دی، ہائے آن، ہائے محمد، تمہارے بعد ماں کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، ماں کا جینا محال ہے. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و انصار میں شمار فرما. پروردگارہ ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے ان مختصر آنسوؤں کو قبول فرما. پروردگارہ ہماری ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما. پروردگارہ ہم میں جو بھی پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ ہم میں سے جو بھی مقروض ہوں ان کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگارہ یہاں جو بھی طلاب تشریف فرما ہیں ان سب کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہو. پروردگارہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرما اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی روح کو اصال فرما. مل جل کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان سوروں کا ہدیہ اور ان سوروں کا ثواب اور اسی طرح اس مجلس کا ثواب پروردگارہ سید محمد حسن رضوی صاحب کی روح کو اصال کرتے. پروردگارہ مرحوم کے درجات بلند فرما اور مرحوم کے جو بھی گناہان صغیر و کبیرہ ان کو معاف فرما. مرحوم کو جوار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں جگہ عطا فرما اور پسماندگان کو صبر جمیل اور کامیابی و ترقی و کامرانی اور توفیقات خیر میں اضافہ فرما. آپ سب اپنی سلامتی اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرما.